اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک دی فضیلت بیان کرانگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ تواڈے جو سب تو وڈا عبادت گزار ہوئے ہے کہ جڑا سب تو زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے والا ہے۔ مدنی آقا دا فرمانے عالی شان ہے کہ دلاں نوں وی زنگ لگ جاندا ہے، جس طرح لوہے نوں زنگ لگ جاندا ہے، اور دلاں دا زنگ جڑا نا عرض کیتی کہ دلاں دا زنگ کس طرح دور ہوے گا، تے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے کہ کثرت نال موت نوں یاد کرنے نال اور قرآن پاک دی تلاوت کرنے نال تواڈے دلاں دے زنگ دور ہو جان گے۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے کہ بلا شبہ ادے وچ کوئی شک نہیں کہ تواڈے جو سب تو افضل یعنی اللہ دی بارگاہ سب تو اچھا انسان، سب تو افضل وہ ہے جس نے خود بھی قرآن پاک دی تعلیم صحیح حاصل کیتی اور دوسروں نے بھی تعلیم دیتی، یعنی جس نے خود بھی قرآن پاک نو سکھایا اور دوسروں نے سکھایا، یعنی وہ سکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی اللہ دے نزدیک سب تو افضل اور سب تو اچھے انسان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے کہ جس دے جوف یعنی سینے کچھ قرآن نہیں، یعنی کوئی ایک صورت نہیں انہیں یاد کیتی، کچھ حصہ نہیں قرآن دا یاد کیتا، تے وہ ویران مکان دی مانا ہے، یعنی جس طرح ایک ویران مکان ہوتا ہے جس کوئی بندہ نہیں رہنا ہوتا، اسی طرح وہ انسان ہے جنہیں تھوڑا بھی قرآن پاک یاد، کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے کہ جس نے قرآن پاک نو پڑھیا اور اس نو یاد کر لیا اور وہ دے حلال نو حلال سمجھیا اور وہ دے حرام نو حرام جانیا، تے او بندہ 10 ایسے بندیاں دی شفاعت کرے گا، ایسے بندیاں دی سفارش کرے گا قیامت والے دن جدے تے جہنم واجب ہو چکی ہو، یعنی انہوں نے جہنم بھی جانا نہ، لیکن اس بندے دی شفاعت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ انہوں نے بخش دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود تے وہ بندہ جائے گا ہی جائے گا، لیکن 10 اپنے خاندان دے ایسے بندیاں نوں بھی نال لے کے جائے گا جنہاں نے جہنم وچ جانا سی۔ تے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نوں قرآن پاک نوں سمجھ کے تے او دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے کہ جس نوں قرآن پاک دے ذکر نے، یعنی جڑا بندہ قرآن پاک دے ذکر وچ رہا، سکھدا سکھاندا رہا یا تلاوت قرآن پاک کردا رہا، سمجھ کے پڑھدا رہا، لیکن پھر وہ کول اتنا ٹائم نہ بچا کہ وہ اللہ دی بارگاہ دعا کر سکے، اللہ تعالیٰ فرماندے کہ میں اس بندے نوں انہاں بندیاں نالوں زیادہ عطا کرنا ہے جڑے منگنے والے، جڑے دعا کرنے والے، یعنی کیونکہ وہ مصروفیت قرآن پاک نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیتا کہ انہوں بغیر منگے سارا کچھ عطا کیتا، اللہ تعالیٰ عطا کرن گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا فرماندے، اور اللہ تعالیٰ فرماندے کہ ایک کلام پاک یعنی جڑا قرآن پاک دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے نا، ادی فضیلت باقی سارے کلاماں دے، ساریاں کتاباں تے اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دی فضیلت پوری مخلوق تے، اسی طرح کلام پاک قرآن پاک دی فضیلت ساریاں کتاباں تے۔ اس وجہ نال چھوٹی جی کوشش کیتی ہے کہ میں تانوں اس کلام پاک نو، قرآن پاک نو جتنی کہ منو سمجھ ہے تو میں تانوں سمجھانے دی آسان الفاظ وچ کوشش کراں۔ سمجھانے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں دیکھا کہ زیادہ تر بندے اردو وچ سمجھاندے ہیں، اور میرے جتنے بھی بھن بھرا ہیں سارے پڑھے لکھے نہیں، تے انہاں سمجھ تے آ ہی جاندی ہے، لیکن اس طرح سمجھ نہیں آندی کہ جس طرح اپنی مادری زبان وچ آندی۔ تے اللہ تعالیٰ ساری اس کاوش نوں قبول فرمائے۔ اگر تسی ساتھ دیتا تو انشاءاللہ عز و جل تسی بھی اور میں بھی اس جڑا نا کار ثواب وچ جڑا نا حصہ لاں گے، تے اللہ تعالیٰ اس نوں جڑا قیامت تک جاری اور سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد